حضرت مہدی کو آنا ہے، حضرت مہدی علیہ السلام کو آنا ہے۔ جب انہیں آنا ہے تو ان کے آنے سے پہلے حالات سازگار کے درمیان امریکہ اور چائنا کی ان جنگوں کے درمیان یہ دونوں طاقتیں کمزور ہوں گی۔ اسباب کی دنیا میں اللہ حضرت مہدی کو لائیں گے کہ ایپسٹین فائل اس بات کو ریلیز کرتی ہے، اس بات کو اپنے صفحات میں جگہ دیتی ہے کہ اس سے پہلے کا امریکہ کا جو راشٹرپتی تھا جو بائیڈن، وہ اس قسم کا مریض تھا کہ اس کا ایک شوق تھا، اور اس جیسی پوری جماعت تھی، ان کا شوق تھا نابالغ بچیوں کو پکڑنا۔ اگلی 10 منٹ کی بات، تمہارے سوالوں کے بھی جواب ہیں، تمہیں دنیا کا سینیریو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اب طاقت کا پلہ چائنا کی طرف چلا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں اسباب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ بات طے شدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب امریکہ کو ڈاؤن ہونا ہے تو اللہ کے تکوینی نظام میں، جس میں انسان کو دخل نہیں ہے، ایک طاقت کو اوپر اٹھایا جائے گا۔ اور بیچ میں آپ سن چکے ہیں کہ آخری دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں، قرب قیامت کا دور ہے، یہ تو مانتے ہی ہے نا؟ اس کی نشانیاں ہمارے سامنے پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس نشانی کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ چائنا طاقتور ہو رہا ہے، یہ کمزور ہو رہا ہے۔ جب دو بڑی طاقتیں لڑتی ہیں، ایک کمزور ہوتی ہے ایک طاقتور ہوتی ہے، لیکن لڑنے والے دونوں ہی کمزور ہو جاتے ہیں، تو اسباب کی اس دنیا میں تیسری طاقت کو کھڑے ہونے کا موقع ملتا ہے۔ مانتے ہو اس بات کو کہ نہیں مانتے ہو؟ مثال دیں آپ کو، مثال آپ دیکھ لیجئے ہمارے یو پی کے اندر، یعنی یہ سیاست کی مثالیں دینا نہیں چاہیے لیکن ویسے ہی اشارہ کر رہا ہوں، ہمارے یو پی کے اندر بی ایس پی اور سماج وادی پارٹی لڑی تو مضبوط کون ہوا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو دو طاقتیں جب لڑتی ہیں تو تیسری طاقت کو آنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب حضرت مہدی کو آنا ہے، حضرت مہدی علیہ السلام کو آنا ہے۔ جب انہیں آنا ہے تو ان کے آنے سے پہلے حالات سازگار ہونے ہیں، اسباب کی دنیا میں ساری سیٹنگ بننی ہے۔ جب ساری سیٹنگ بننی ہے تو امریکہ اور یہ چائنا کی ان جنگوں کے درمیان، امریکہ اور چائنا کی ان جنگوں کے درمیان یہ دونوں طاقتیں کمزور ہوں گی۔ اسباب کی دنیا میں اللہ حضرت مہدی کو لائیں گے، اور اس کی مثال اور اس کی ایک دلیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ آپ کے دور میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک طاقت رومن امپائر تھی، ایک طاقت پرشین امپائر تھی۔ فارسیوں کی طاقت تھی جو ایران کے اندر تھی، ایک رومن امپائر تھی جو قسطنطین کی طاقت تھی، جس کی راجدھانی استنبول وغیرہ یہ سارا علاقہ ان کے اندر تھا۔ یہ دونوں آپس میں لڑے۔ جب یہ دونوں آپس میں لڑے تو ان دونوں کے لڑنے سے یہ دونوں طاقتیں کمزور ہوئیں، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو ابھارا، اور آپ اپنے صحابہ کے ساتھ، اور پھر صحابہ کی جماعت اپنے بعد والوں کے ساتھ، اور ان کی جماعت اپنے بعد والوں کے ساتھ، اپنے دینی اسلامی پیغام کے ساتھ پوری دنیا کے اندر چھاتے چلے گئے۔ یہی سب کچھ اب تقریباً تیار ہو چکا ہے، اور تکوینی طور پر اللہ کو جب کسی کو توڑنا ہوتا ہے، اللہ کے نظام میں طے ہے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ طاقت ہو، بہت ہتھیار ہوں اور زوال نہ ہو۔ بہت آپ تاریخ پڑھیے، بڑی طاقتیں جن کے پاس ہتھیار تھے، جن کے پاس فوجیں تھیں، جن کے پاس یہ تھا وہ تھا، ان پر زوال آیا کب؟ جب ان کے اخلاق خراب ہو گئے۔ جب ان کے اخلاق خراب ہو گئے، اخلاق کا اس سے بڑا زوال دنیا میں کیا کوئی ہو سکتا ہے کہ ایپسٹین فائل اس بات کو ریلیز کرتی ہے، اس بات کو اپنے صفحات میں جگہ دیتی ہے کہ اس سے پہلے کا امریکہ کا جو راشٹرپتی تھا جو بائیڈن، وہ اس قسم کا مریض تھا کہ اس کا ایک شوق تھا، اور اس جیسی پوری جماعت تھی، ان کا شوق تھا نابالغ بچیوں کو پکڑنا اور ان کے ساتھ سیکسول اسالٹ کرنا، ان کے ساتھ زناکاری کرنا، ان کو ڈرانا، اور ان کے اندر، ان کے جسم کے اندر ہیجان پیدا کرنا۔ اور یہ سب کیوں کرتے تھے؟ دو بنیادوں پر۔ اس پہ پہلی بنیاد کیا تھی کہ اس کے ذریعے ان کو خوشی ہوتی تھی، پہلی بنیاد۔ دوسری بنیاد، جب وہ بچیاں ڈرتی تھیں، جب وہ ان بچیوں کے جسم میں ہیجان پیدا ہوتا تھا
تو اس ہیجان کے وقت ان کے اندر کیمیکل ریئیکشن ہوتے تھے، اور وہ کیمیکل ریئیکشن کیمسٹری کی زبان میں اس کا اپنا ایک نام ہوتا ہے۔ جس وقت وہ ریئیکشن ہوتے تھے اس وقت ان کا خون نکالا جاتا تھا، اور جب وہ خون نکالا جاتا تھا تو اس کی بوتل، ایک ایک بوتل کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کروڑوں اربوں روپے تھی۔ وہ کاہے میں استعمال ہوتی تھی پتہ ہے آپ کو؟ وہ استعمال ہوتی تھی اینٹی ایجنگ، یعنی اگر آدمی اسے پیے تو وہ اپنی عمر سے بہت کم لگے گا، اس لیے استعمال ہوتی تھی۔ کیا انسانی اخلاق اس سے بھی نیچے جا سکتے؟ کیا انسانی اخلاق کا اس سے بھی نیچے زوال ہے؟ اس وقت کا موجودہ دور کا امریکہ کا صدر ٹرمپ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں ان کی ضلالت اور خباثت کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں امریکہ کا ویزا لینے گیا اور میں نے سب کچھ لگا دیا، انہوں نے دیکھتے ہی میرا ویزا ریجیکٹ کر دیا، اور جب میں ویزا لینے گیا تھا اس سے پہلے ہی میں نے 3-4 بیان ٹرمپ کے خلاف کر رکھے تھے۔ انہوں نے سب چیک کیا، انہوں نے کہا یہ ملا آیا، یہ تو بھائی مانا کر دے گئی، تو انہوں نے کہا نہیں دو، 60-70 ہزار روپے خرچ ہو گئے اور ویزا بھی نہ ملا۔ خیر بہرحال، تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا موجودہ دور کا صدر ہے یہ کہتا ہے کہ مجھ کو وہ لڑکیاں پسند ہیں جن کی شرمگاہ پر بال نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اتنے خبیث ترین لوگ ہو چکے، اتنے گر چکے ہیں۔ کہاں یہ اور کہاں آپ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تیار کی گئی امت، میں اور تم کتنے برے، کتنے خراب، کتنے زیادہ بدکار صحیح، لیکن ہماری آنکھوں میں پھر بھی حیا ہے۔ ایک یہ پورا سینیریو ہے، اور دوسری طرف کا سینیریو یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، آپ نے پوچھا بیٹی فاطمہ کیا تم نے چاند دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں ابا چاند نہیں دیکھا۔ کہا عید کا چاند نہیں دیکھا؟ کہا نہیں عید کا چاند نہیں دیکھا۔ کہا کیوں نہیں دیکھا؟ کہا اس لیے نہیں دیکھا کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہوا کہ اس وقت مدینے کے تمام مرد یہ عید کا چاند دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہیں وہ عید کے چاند پر ہیں، اگر میں بھی دیکھوں گی تو میری نگاہ مدینے کے نامحرم مردوں کے ساتھ چاند پر جمع ہو جائے گی۔ یہ آپ ہیں، یہ آپ کے آئیڈیل ہیں، اور یہ آج کی دنیا کے آئیڈیل ہیں۔ ریپبلکن کے اکثر و بیشتر لوگ امریکہ میں، بل کلنٹن ہو، جو بائیڈن ہو، بعد میں آنے والے ہوں، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو اپنی تعلیمات کے مطابق، اپنے سیاسی منشور کے مطابق یہ مذہبی لوگ کہلاتے ہیں، یہ مذہبی تعلیمات کو پروموٹ کرنے والے کہلاتے ہیں۔ جب ان کا یہ زوال ہے تو جو خدا بیزار، خدا کو مانتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں؟